میرا دل تو کرتا ہے کہ میں تم دونوں کو موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں تم دونوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا۔ میں نے دونوں پر طائرانہ نظریں ڈالتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا۔ جواباً وہ دونوں خاموش رہے۔ یہ سچ بھی تھا، میں ان دونوں کو مارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ انہیں مار کر مجھے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ وہ میرے کسی کام کے نہیں تھے، لیکن انہیں یہاں چھوڑ کر میں باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے جاتے ہی یہ دونوں دروازہ بجانا شروع کر دیتے، اور دروازے کی آواز سن کر دیپک ہوشیار بھی ہو سکتا تھا۔ میں کسی صورت دیپک کو ہوشیار نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ میں اچانک ہی اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے رتن کمار کے بارے میں اگلوانا تھا۔ یہ اسی صورت ممکن تھا جب میں سوامی اور اس کے ساتھی کو بے ہوش کر دوں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ رہے تھے۔ دفعتاً میری پتلون کی جیب میں موجود سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو صرف ایک لمحے کے لیے میری توجہ ہٹ گئی۔ جیسے ہی میری توجہ ہٹی تو سوامی کو مجھ پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے میرے ہاتھ سے پستول جھپٹا تھا۔ میں سنبھل ہی نہ پایا تھا کہ سوامی کے ساتھی نے میرے عقب میں آ کر مجھے دبوچ لیا تھا، اور میں بے بس پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اپنا دفاع نہ کیا تو یہ دونوں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمبخت سانڈ بہت طاقتور تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اگر میں نے اس کی گرفت سے خود کو نہ چھڑایا تو وہ زور لگا کر میری ہڈیاں توڑ دے گا۔ کاشو، اسے مت چھوڑنا، دفعتاً سوامی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میری طرف بڑا ہی تھا کہ میں نے اچھل کر اس کے سینے پر لات مار دی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرا، اور وہ الٹے قدموں لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا گرا۔ کاشو نے مجھے دبوچے دبوچے اٹھا لیا اور زور لگا کر میرا پیٹ دبانے لگا۔ پیٹ دبنے کے باعث مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کر خود کو چھڑانے کی تگ و دو میں تھا۔ مجھے سانس بھی گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دفعتاً کاشو مجھے اٹھائے ہوئے گول دائرے میں گھومنے لگا۔ معلوم نہیں اس نے کیوں گھومنا شروع کر دیا تھا۔ کاشو، مار دے اس سالے کو، سوامی نے اپنا سینہ سہلاتے ہوئے کہا۔ دیپک کہہ گیا تھا کہ اگر میں زبان نہ کھولوں تو وہ مجھے مار کر میری لاش گٹر میں پھینک دیں، اس لیے کاشو اسی پر عمل پیرا تھا۔ وہ میرا پیٹ دبا کر مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میرے پیٹ میں گریں سی پڑ رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا محسوس ہوا۔ سر نے بھی گھومنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری مزاحمت بھی کم ہو گئی تھی۔ جسم میں گویا قوت مدافعت نہیں رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہونے لگا ہوں۔ میں بے ہوش ہو گیا تو سوامی اور کاشو یہی سمجھیں گے کہ میں موت کی وادی میں پہنچ گیا ہوں۔ پھر وہ مجھے اٹھا کر گٹر میں پھینک آئیں گے۔ پیٹ دبنے کے باعث اگر میں نہ بھی مرا تو گٹر میں پہنچ کر پھر میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ بالآخر میری ہمت جواب دے گئی اور میرے دماغ میں تاریکی بھر گئی، جس سے آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا۔ میرا وجود یک لخت ڈھیلا ہو گیا تھا۔ میں کاشو کے دائیں کاندھے پر گر سا گیا۔ کیا مر گیا ہے سالا؟ سوامی نے پوچھا۔ نہیں، یہ بے ہوش ہوا ہے، مجھے کاشو کی آواز سنائی دی۔ گو میرا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا اور دماغ میں بھی تاریکی تھی، لیکن میرے حواس بیدار تھے۔ چلو پھر اسے گٹر میں پھینک آتے ہیں، سوامی نے کہا۔ دیپک بابو کو بتا دیں گے کہ اس چھورے نے زبان نہیں کھولی تھی، اس لیے ہم نے اس کے کہنے کے مطابق اسے مار کر گٹر میں پھینک دیا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کاشو نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن ذرا ٹھہرو، میں کچھ دیر سانس لے لوں۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک صوفے پر پھینک دیا۔ صد شکر کہ اس نے مجھے فرش پر نہیں پھینکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا وجود آہنی شکنجے سے آزاد ہو گیا ہو۔ دماغ سے تاریکی بھی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی، لیکن پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ صد شکر کہ کاشو کے آہنی بازوؤں کے باعث میری پسلیاں نہیں ٹوٹی تھی۔ کاشو کے سانس لینے تک مجھے فوری طور پر حرکت میں آنا تھا، اسی لیے چند لمحوں کے بعد دماغ سے تاریکی چھٹ گئی، اور میں کاشو کا منتظر رہا کہ وہ کب مجھے اٹھانے کی کوشش کرے اور میں اس سانڈ پر قابو پاؤں۔ ہم نے اسے ہلکا لیا، لیکن یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ پھرتیلا نکلا، کاشو کہہ رہا تھا۔ صحیح کہتے ہو، سوامی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھگوان کی سوگند، جس طرح اس نے میری ناک پر مکہ مارا ہے شاید ہی ایسا کوئی مارتا ہوگا۔ میری ناک کی ہڈی تو ٹوٹنے سے بچ گئی۔ چلو اسے گٹر میں پھینک آتے ہیں، کاشو نے کہا، اور پھر اس نے جھک کر مجھے اٹھانا چاہا تو میں نے چکنی مچھلی کی طرح تڑپ کر اپنی دونوں ٹانگیں کینچی کی طرح اس کی گردن کے گرد حائل کی اور اسے ایک جھٹکا دینا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا وجود کافی بھاری تھا، جس کی وجہ سے میں اسے فرش میں گرانے پر ناکام ہوا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اسے منہ کے بل فرش پر گراؤں گا اور پھر سوامی سے نپٹوں گا۔ کاشو کو بھی میرے داؤ کی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اس نے میری دونوں ٹانگیں پکڑیں اور مجھے اٹھا لیا۔
نتیجتاً میری ٹانگیں اس کی گردن میں حائل تھیں اور سر نیچے لٹکا ہوا تھا۔ ایسے داؤ میں نے کئی بار ریسلنگ میں دیکھے تھے۔ کاشو دھوبی پٹڑا مار، دفعتاً سامی نے چیخ کر کہا، توڑ دے سالے کی گردن۔ کاشو جھک کر مجھے کمر سے تھام کر فضا میں بلند کرنے لگا۔ میں اس کا ارادہ سمجھ گیا تھا، وہ واقعی دھوبی پٹکا مار کر میری گردن توڑنا چاہتا تھا۔ یہ بہت خطرناک داؤ تھا، اگر وہ اپنے داؤ میں کامیاب ہو گیا تو پھر میری گردن ٹوٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ مجھے فوری طور پر کاشو کا یہ داؤ ناکام بنانا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی کاشو نے مجھے کمر سے تھام کر فضا میں بلند کیا تو میں نے اس کی ایک آنکھ میں ہاتھ مار دیا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی اور اس نے میری کمر چھوڑ دی، البتہ میری ٹانگیں بدستور اس کی گردن میں حائل تھیں۔ میں نے اس کی گردن سے اپنی لپٹی ہوئی ٹانگیں نکالیں اور فرش پر کود گیا۔ کاشو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے مغلظات بکنے لگا۔ سوامی پریشان نظروں سے کاشو کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے تیزی سے اٹھتے ہوئے سوامی کے سینے پر لاتیں جما دی۔ شاید اسے میرے حملے کی توقع نہیں تھی، اسی لیے وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ شاید اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث وہ ریت کی ہوتی خالی بوری کی طرح فرش بوس ہو کر بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ الو کے پٹھے، حرامی! کاشو مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے حرامی کہا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ آنکھ پر ہاتھ رکھے دوسری آنکھ سے مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی اس نے مجھ پر گالیوں کی بارش کر دی۔ غصے سے میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ اس نے میرے والدین کو گالی دی تھی۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے والدین کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، مجھے ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے میں کاشو کے سر پر مار کر اس کا سر پھاڑ سکتا، لیکن ایسی کوئی کارآمد چیز وہاں نہیں تھی۔ پھر مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے منہ سے ایک راہ نکلی اور وہ لٹو کی طرح گھوم کر رہ گیا۔ پھر جب اس کا رخ میری طرف ہوا تو میں نے ایک اور مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کی ناک سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ پھر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی گردن پر کیا تو وہ تکلیف کی شدت سے چیخ کر دوبارہ صوفے پر گرا اور اگلے ہی لمحے وہ صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ وہ چند لمحے تڑپا، پھر ساکت پڑ گیا۔ شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ساتھ ہی میں نے سوامی کی طرف دیکھا تو وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ دفعتاً مجھے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے بے اختیار چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک گہری سانولی رنگت کے آدمی نے قدم اندر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے قدم دہلیز پر ہی جم گئے۔ اندر کی صورتحال دیکھ کر وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ سوامی اور کاشو کو بے ہوش دیکھ کر وہ الٹے قدموں واپس چلا جائے گا، لیکن میں اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں بر کی صورت سے اس کی طرف لپکا، لیکن وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اسے چھاپ لوں گا، اس لیے وہ نہ صرف واپس پلٹ گیا بلکہ اس نے جلدی سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ نتیجتاً میں دروازے سے جا ٹکرایا، پھر میں بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ راہداری میں خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ وہ نوجوان اتنی جلدی کہاں چھپ گیا تھا۔ میں نے راہداری سے نکل کر پورچ اور لان میں بھی دیکھا۔ لان میں اور پورچ میں بھی ویرانی اور خاموشی راج کر رہی تھی۔ طاقتور بلبوں کی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی یقیناً کسی کمرے میں چھپ گیا تھا، لیکن کس کمرے میں یہ اندازہ نہیں تھا۔ دفعتاً ایک کتے کی خوفناک غراہٹ ابھری تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ کتا کہیں قریب میں ہی موجود تھا، لیکن کس سمت میں تھا یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مسلسل بھونکنے سے ماحول مرتعش ہو رہا تھا۔ میں چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، موتی، دبوچ لو اسے۔ عین اسی لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھ پر چھلانگ لگائی ہو۔ اللہ کو میری زندگی مقصود تھی، اس لیے میں نے بھی بر کی صورت سے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں ایک لمحہ پہلے میں موجود تھا۔ میں ہٹا ہی تھا کہ دھپ کی آواز کے ساتھ ہی ایک بلڈاگ شکل کا کتا وہیں آ گرا۔ کتے کی رنگت براؤن تھی اور وہ شکاری دکھائی دیتا تھا۔ مجھے کتوں کے بارے میں زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ یہ کس نسل کا کتا ہے۔ انسانوں سے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جانوروں، خاص کر شکاری کتے سے مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ مد مقابل کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک ان کا مالک انہیں الگ ہونے کا حکم نہ دے۔ یہ حکم کے غلام ہوتے ہیں، لیکن ایسے کئی کتے بھی ہیں جو اپنے مالک کا حکم بھی خاطر میں نہیں لاتے، یہاں کے غصے میں آ کر اپنے مالک کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں پہلے بھی ایسی سچویشن سے گزر چکا تھا جب چودھری باسط نے مجھے لاہور والے فارم ہاؤس میں قید کیا تھا۔ شانزے اور اس کی سہیلی ماریا نے میری رہائی میں مدد کی تھی۔ وہاں بھی ایک جسیم کتا موجود تھا۔ بہرکیف اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ کتا میرے قریب ہی موجود تھا اور مجھے ہر حالت میں خود کو اس خونخوار کتے سے بچانا تھا۔
اگر میں اس کی گرفت میں آ گیا تو اس نے مجھے بھنبوڑنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ چنانچہ میں نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ کتا بھونکنے کے ساتھ ہی میری طرف بڑھا۔ موتی پکڑو اسے، بچ کر نہ جانے پائے۔ دفعتاً وہی آواز سنائی دی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب رتن کمار کے ساتھی مجھے ہوٹل سے لے کر اس کوٹھی میں آئے تھے تو تب یہاں کتا موجود نہیں تھا۔ اگر موجود تھا تو وہ شاید کسی کمرے میں تھا جو مجھے بہرحال دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں تو اپنی مرضی سے یہاں آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا یہاں آتے ہی صورتحال بدل جائے گی۔ میں جیسے ہی بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا تو موتی بھی بھونکتا ہوا میری طرف لپکا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مڑ کر کتے کو دیکھ سکتا۔ کتے انسانوں سے زیادہ پھرتیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ باہر کیف گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے ذیلی دروازہ کھولنا چاہا، لیکن جلد بازی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ شاید موتی راستے سے ہی مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ میں نے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کا نوکیلا پنجہ میرے بازو پر پڑا۔ صد شکر کہ پنجہ لگنے سے میری صرف شرٹ پھٹی تھی، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ موتی گیٹ سے ٹکرا کر دھپ سے مجھ سے 1 گز کے فاصلے پر فرش پر گرا تھا، لیکن بدبخت نے میرا پاؤں دبوچنے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں میں بوٹ تھا، اس لیے میرا پیر تو اس کے منہ میں نہیں آیا، البتہ بوٹ اتر گیا، جسے وہ ایسے بھنبوڑ رہا تھا جیسے اس کا من پسند گوشت ہو۔ خوف اور دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور میں پہلو کے بل گیٹ سے ٹکرا گیا تھا، لیکن نیچے نہیں گرا تھا۔ اس کتے سے جان چھڑانا لازمی تھا، ورنہ اس نے مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں۔ وہ تو کسی جونک کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا اور شاید وہ اب تک موتی کی خوراک بن چکا ہوتا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ کمرے سے نکلتے وقت میں سوامی کا پستول اٹھا لیتا تو وہ میرے کافی کام آتا، بلکہ اب تک میں موتی کو موت کی وادی میں پہنچا چکا ہوتا۔ اس لمحے مجھے پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ دفعتاً میری نظر لان میں کیاری کے قریب پڑے بیلچے پر پڑی تو مجھے امید کی روشنی دکھائی دی۔ اگر بیلچہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو پھر موتی سے جان چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ میں وقت ضائع کیے بغیر برقی صورت سے لان کی طرف دوڑ پڑا۔ شاید موتی کی بھی حس بیدار ہو چکی تھی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ میرا جوتا پھینک کر بھونکتا ہوا میرے پیچھے لپکا۔ یہ میرے لیے آخری موقع تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر بیلچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تو پھر میں موتی سے بچ جاؤں گا، ورنہ پھر مجھے موتی کی خوراک بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ موتی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کا پنجہ میرے بازو پر لگا تھا، جس سے میرے منہ سے سسکاری نکل گئی تھی اور میں بری طرح تڑپ کر منہ کے بل گھاس پر جا گرا۔ صد شکر کہ میں نے گرتے ساتھ ہی اپنا بازو منہ کے آگے کر لیا، اس لیے میرا منہ زخمی ہونے سے بچ گیا۔ البتہ موتی کا پنجہ لگنے کے باعث میرا بازو زخمی ہو گیا تھا اور وہاں سے شرٹ بھی پھٹ گئی تھی۔ موتی بھی میرے ساتھ ہی گھاس پر گرا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں تیزی سے کروٹ بدل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ موتی مجھ پر پل پڑتا، میرے ہاتھ میں بیلچہ آ گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنی قوت مجتمع کرتے ہوئے اپنی طرف بڑھتے موتی کے منہ پر بیلچہ رسید کر دیا۔ موتی کے منہ سے خوفناک غراہٹ نکلی اور وہ گھاس پر گرنے کے بجائے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میری کچھ ہمت بندی اور میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفعتاً وہی آواز گونجی، موتی، اسے چھوڑنا نہیں، بھنبوڑ ڈالو اسے۔ شاید وہ تاریکی میں کھڑا تھا اس لیے مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کے پاس ہتھیار بھی ہو، لیکن فی الحال مجھے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے اپنی پوری توجہ موتی کی طرف رکھنی تھی، جو اس وقت میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ موتی سنبھل چکا تھا اور میرے ہاتھ میں موجود بیلچے کی پرواہ کیے بغیر بھونکتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس کے بھونکنے سے فضا مسلسل مرتعش ہو رہی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے برقی صورت سے بیلچہ گھما دیا۔ ایک بار پھر بیلچہ موتی کے منہ پر لگا اور وہ منہ سے خوفناک غراہٹیں نکالتا ہوا پہلو کے بل گر پڑا، لیکن گرتے ساتھ ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے بیلچہ اس کے سر پر رسید کر دیا۔ سر پر پڑنے والی ضرب کافی خطرناک ہوتی ہے، اس سے دماغ کی چولیں تک ہل جاتی ہیں، لیکن موتی بدبخت کافی سخت جان واقعہ ہوا تھا۔ سر پر ضرب پڑنے کے باوجود اس کی پھرتی اور خونخاری میں کمی نہیں آئی تھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ خونخوار ہو گیا۔ میرے بچنے کا انحصار اب بیلچے پر تھا، چنانچہ میں نے موتی کو حملہ کرنے سے باز رکھنے کے لیے بیلچہ لہرانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں نے اس کے سر پر وار کر دیے۔ تیسرے ہی وار پر موتی زمین بوس ہو گیا اور اس کے منہ سے خرخراہٹیں نکلنے لگی۔ میں نے اسی پر بس نہیں کیا، میں اس وقت تک اس کے سر پر بیلچے رسید کرتا رہا جب تک وہ مر نہ گیا۔ اس کا سر کئی جگہوں سے پھٹ گیا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے تھے۔ دفعتاً موتی کو مجھ پر چھوڑنے والا آدمی مغلظات بکتا ہوا میری طرف بڑھا۔
اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ یقیناً موتی کے مرنے پر سیخ پا ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر پستول سے گولی چلاتا، میں نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے بیلچا اس پر پھینک دیا۔ بیلچا اس کے سینے میں لگا اور وہ وہیں لان کے کنارے ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی دردناک تھی۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ بیلچے نے اس کا سینہ پھاڑ دیا تھا۔ خون اس کے ارد گرد پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کے مرنے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے دفاع میں ایسا کیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس نے مجھے شوٹ کر دینا تھا۔ میں نے سارے گھر کی تلاشی لی، لیکن دیپک کسی کمرے میں نہیں تھا۔ ویسے یہ اہم کانہ حرکت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر دیپک وہاں ہوتا اور کتے کے بھونکنے کا شور سنتا تو یقیناً باہر آ جاتا۔ وہ شاید اسی وقت ہی وہاں سے چلا گیا تھا جب اس نے سوامی اور کاشو کو میری سواگت کا حکم صادر کیا تھا۔ البتہ کاشو اور سوامی حالت بے ہوشی میں پڑے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میں نے یہاں چند اور افراد کو بھی دیکھا تھا، لیکن اب سوائے سوامی، کاشو اور لان میں مردہ پڑے شخص کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دیپک جاتے وقت اپنے دیگر ساتھیوں کو ساتھ لے گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، یہ میرے لیے ایک معمہ تھا۔ بہرکیف وہاں رکنے اور دیپک کے انتظار کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر دیپک کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں تاریک گوشے میں بیٹھا تھا۔ ایسا میں نے خود کیا تھا، کیونکہ گیٹ سے آنے والے کی نظر تاریک گوشے میں بیٹھے مجھ پر نہیں پڑ سکتی تھی، اور میں آنے والے کو بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ رات کا 1 بج گیا، نہ ہی دیپک کی واپسی ہوئی اور نہ ہی کوئی اور آیا۔ اس دوران میں وقفے سے سوامی اور کاشو کو بھی جا کر دیکھ لیتا تھا۔ ان کی طرف سے میں ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہوا۔ دفعتاً میرے کانوں میں سیل فون کی بجتی گھنٹی کی مدھم آواز پڑی اور میں بے اختیار چونک پڑا۔ گھنٹی کی آواز سوامی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے میں پہنچا۔ سوامی کی جیب میں سیل فون موجود تھا۔ اس کا سیل فون نکالنے کے ساتھ ہی مجھے میرا سیل فون بھی مل گیا، جسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے سوامی کا سیل فون دیکھا۔ اسکرین پر بابو لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ بابو دیپک تھا، کیونکہ میں نے اس کے آدمیوں سے اسے بابو بولتے دیکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اب کیا کروں۔ کال اٹینڈ نہ کی تو دیپک شک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی کشمکش میں ہی فون بند ہو گیا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے سیل فون صوفے پر پھینک دیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کاشو کے سیل فون پر دیپک کی کال آ گئی۔ یقیناً سوامی کے کال اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے دیپک کاشو کو کال کر رہا تھا۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا، تاہم میں نے فیصلہ کیا کہ کال اٹینڈ کر کے میں کاشو کی آواز میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک بار پہلے بھی میں یہ طریقہ آزما چکا تھا، چنانچہ میں کال اٹینڈ کرنا ہی چاہتا تھا کہ فون بند ہو گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور وہ سیل فون بھی صوفے پر پھینک دیا۔ اب آگے کیا ہونا تھا کچھ نہیں جانتا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر میں پورچ میں ٹہلنے لگا۔ یہ سوچ بھی دامن گیر تھی کہ سوامی اور کاشو کے کال اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے دیپک شک میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور بے چینی بڑھتی رہی۔ ایک اسی بدبخت کو رتن کمار کے بارے میں پتا تھا، ورنہ یہاں ایک لمحہ بھی میں نہ رکتا۔ دفعتاً مجھے جھاڑیوں میں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ یوں لگا جیسے جھاڑیوں میں کوئی چھپا ہوا ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ایک ستون کی آڑ لی۔ قدرتی طور پر دل کی دھڑکن بھی یکبارگی بڑھ گئی تھی۔ جھاڑیوں میں وقفے سے آہٹ ہو رہی تھی اور میری نظریں چاند کی ملگجی روشنی میں ڈوبی جھاڑیوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ میرے جسم میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ایک بار پھر شدت سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ غلطی یہ تھی کہ میں اس بار بھی سوامی کا پستول نہیں لے کر آیا تھا۔ بیلچا کھانے والے کا پستول بھی اس کے قریب ہی خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں بھاگ کر وہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں ہونٹ بھینچے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے میں مگن تھا کہ اگلے ہی لمحے میرے منہ سے سانس نکل گئی۔ جھاڑیوں سے ایک بلی برآمد ہوئی تھی جو مردہ کتے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے بلی کو کوسا اور پلٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ دفعتاً ایک بار پھر سرسراہٹ سنائی دی تو میں ٹھٹکا۔ اس بار بھی سرسراہٹ جھاڑیوں سے ابھری تھی، لیکن یہ تعین نہیں ہو سکا تھا کہ کس سمت جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ لیکن میں نے غائرانہ نظروں سے ایک ایک جھاڑی کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا تعین ہو گیا۔ دیوار کے کونے والی جھاڑیوں سے ایک ہیولا چاند کی روشنی میں دبے قدموں چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا جدھر ایک کتے اور ایک انسان کی لاش پڑی تھی۔ میں پرغور نظروں سے اس ہیولے کی شکل دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پجامے اور کرتے میں ملبوس تھا۔ زیادہ تر انڈین لوگ ایسا ہی لباس پہنتے ہیں۔ وہ موتی کی لاش کے قریب جھک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بلی پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ پھر وہ لاش کے پاس آیا اور اسے بھی جھک کر دیکھنے لگا۔ اس کی ششتر سے بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اوہو، یہ تو راج ہے، یہ تو مر گیا ہے۔
پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پیروں میں چپل پہنی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اسے یقیناً دیپک نے بھیجا ہوگا۔ میں بھی گربا پا چلتا ہوا اس کے پیچھے بڑھا۔ مجھے اندازہ تھا جب نوارد سوامی اور کاشو کو بے ہوش دیکھے گا تو وہ فوراً دیپک یا رتن کمار کو فون کرے گا۔ میں اس سے رتن کمار کے بارے میں معلوم کر سکتا تھا۔ سوامی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سر آگے کر کے اندر جھانکا۔ نوارد کی پشت دکھائی دی۔ وہ سیل فون کان سے لگائے کسی کو کال کر رہا تھا۔ میں اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اس کی آواز سنائی دی، دیپک بابو، گجب ہو گیا ہے۔ یہاں سوامی اور کاشو بے ہوش پڑے ہیں، راج اور موتی مرے پڑے ہیں۔ جی دیپک بابو، وہ چھورا یہاں نہیں ہے۔ جی بابو۔ ٹھیک ہے بابو، میں دونوں کو ہوش میں لاتا ہوں اور چھورے کو تلاش کرتے ہیں۔ جی بابو، آپ فکر نہ کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون کرتے کی جیب میں رکھا۔ میں خاموشی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرتا ہے۔ حیرت ہے، یہ دونوں سانڈ ایک چھوٹے سے چھورے سے مارے گئے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ سوامی کی طرف بڑھا۔ شاید وہ اسے ہوش میں لانا چاہتا تھا، قبل اس کے کہ اپنی سوچ پر عمل درآمد کرتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کرنٹ کھا کر مڑا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم؟ وہ یوں ہکلایا جیسے آواز اس کے گلے میں پھنس گئی ہو۔ اس کی عمر 40 سے اوپر ہی تھی۔ وہ کلین شیو تھا۔ دائیں گال پر کٹ کا ایک گہرا نشان تھا، آنکھوں میں سرما تھا اور ماتھے پر تلک۔ سر کے بال بے حد چھوٹے، جس سے اس کا گنج روشنی میں واضح دکھائی دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے کرتے کی جیب سے شاید اسلحہ نکالنا چاہا، لیکن میں نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ یقیناً ناک پر پڑنے والے مکے نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے ہوں گے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ کافی کری آمیز تھی۔ ناک سے خون بھی نکل آیا تھا۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تیری، وہ مغلظات بکتا ہوا میری طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے اس کے پیٹ میں لات مار دی۔ وہ اوف کی آواز منہ سے نکالتا ہوا الٹے پڑے صوفے پر جا گرا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے کراتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، ناک سے نکلنے والا خون ٹھوڑی پر پھیل چکا تھا۔ میں تیری ٹانگیں چیر دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے کرتے کی جیب سے پستول نکال لیا، لیکن میں نے اسے پستول چلانے کا کوئی موقع نہ دیا۔ جیسے ہی اس نے پستول نکالا تو میں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اس کے پستول والے ہاتھ پر لات ماری۔ اس کے ہاتھ سے پستول نکل کر فرش پر گرا، جسے میں نے لپک کر اٹھایا اور اس پر تان لیا۔ پستول کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ ہکا بکا سا رہ گیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے خوف بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ دیپک کہاں ہے؟ دیپک بابو، اس نے دہرایا۔ میں نہیں جانتا دیپک بابو کہاں ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ سوامی اور کاشو کے قبضے میں ایک چھورا ہے۔ دیپک بابو نے دونوں کو فون کیا تھا، لیکن دونوں ہی اس کا فون نہیں اٹھا رہے۔ اس لیے دیپک بابو نے مجھے یہاں کی صورتحال دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پستول کی نال اس کی پیشانی سے لگائی اور زہر خند لہجے میں بولا، سیدھی طرح بتا دو دیپک کہاں ہے، ورنہ تمہاری کھوپڑی میں روشن دان کھول دوں گا۔ اپنی زبان کھولو۔ موت کا سن کر تو جیسے وہ لرز گیا۔ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، نہیں معلوم۔ میں اس کے لہجے پر غور کرتا رہا۔ کچھ بعید نہیں تھا مرنے سے بچنے کے لیے وہ بھگوان کی جھوٹی قسم کھا رہا ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں۔ رتن کمار کہاں ملے گا؟ رتن کمار؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ نہیں معلوم۔ میں رتن کمار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، دیپک بابو جانتا ہے، کیونکہ وہی اس سے رابطے میں رہتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے پستول کی نال پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ بتاؤ کہاں ملے گا رتن کمار، بتاؤ ورنہ بھیجا اڑا دوں گا۔ میں سچ کہتا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ میں ایک بار پھر بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں، دیپک بابو ہی بتا سکتا ہے، میری بات کا یقین کرو۔ تم دونوں کے ساتھ کام کرتے ہو لیکن ان کے ٹھکانوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ حیرت ہے، میں نے تعجب خیز لہجے میں کہا۔ واقعی اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اونچی ذات کے ہیں اور میں چھوٹی ذات کا ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا۔ وہ بولا تو مجھے اس کے لہجے میں احساس محرومی سا محسوس ہوا۔ وہ مزید کہہ رہا تھا، زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، مجھے بھی پیاری ہے۔ اگر مجھے ان کے بارے میں پتہ ہوتا تو میں بتا دیتا۔ میں ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہوا۔ جب وہ دیپک اور رتن کمار کے ٹھکانوں کے بارے میں نہیں جانتا تو پھر میں کس سے معلوم کروں؟ یہ سوال ہی بن گیا۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم ایسے کسی شخص کے بارے میں جانتے ہو جو دیپک یا رتن کے ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہو؟ اس نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا۔ مجھے کوفت ہوئی۔ پھر تمہارا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں مار رہا ہوں۔ وہ گھگھیایا۔ بھگوان کے لیے مت مارو،
میں تمہاری بنتی کرتا ہوں، میں تمہارے بہت کام آ سکتا ہوں، مجھے نہ مارو۔ اچھا تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، وہ صراحت سے بولا۔ میں تمہارا ہر حکم مانوں گا، تم جو کہو گے کروں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر غور کیا، کیا واقعی وہ میرے کام آ سکتا ہے؟ تاہم میں نے کہا، تم تو دیپک کے غلام ہو، میرے کیسے بن سکتے ہو؟ تم مجھے کسی بھی موڑ پر دھوکہ دے سکتے ہو۔ میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دوں گا بابو، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں۔ اس نے دوبارہ قسم کھاتے ہوئے مجھے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ تم مجھ پر ایک بار اعتبار تو کر کے دیکھو، بس مجھے مت مارو۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم نے اگر مجھ سے غداری کی تو پھر تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں تم سے غداری نہیں کروں گا بابو۔ اس نے مجھے دوبارہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے لہجے پر غور کیا، وہ واقعی میرے کام آ سکتا تھا۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ رامو۔ کیا ان دونوں میں سے کوئی رتن کمار کے ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہے؟ میرا اشارہ سوامی اور کاشو کی طرف تھا۔ میں نہیں جانتا بابو۔ رامو نے نفی میں سر ہلایا۔ البتہ سوامی دیپک بابو کے ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہوگا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بابو، پکا یقین ہے، وہ تیقن سے بولا، کیونکہ سوامی دیپک بابو کے بہت قریب ہے، اسے بابو کا دایاں بازو کہا جاتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ایک کام کرو۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سوامی کو کرسی سے باندھ دو، میں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ میں اس سے دیپک بابو کے ٹھکانے کا پوچھتا ہوں۔ لیکن کیا؟ میں نے استفسار کیا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا غلام بننے کو تیار ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سوامی کو پتہ چلے گا کہ میں نے اسے باندھا ہے تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پہلے بھی وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے باندھتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پر کچھ کھٹکا سا ہوا، پتہ نہیں وہ بولتے بولتے کیوں بات بدل گیا تھا۔ یقیناً سوامی نے اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ بہرکیف ایک الماری سے رسی مل گئی۔ کمرے میں کرسی نہیں تھی، اس لیے سوامی کو صوفے پر بٹھا کر رامو نے اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے۔ اس دوران میں نے مسلسل اسے پستول کی زد پر رکھا۔ گو اس نے مجھ سے وفاداری نبھانے کا عہد کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ کسی وقت بھی مجھے دھوکہ دے سکتا تھا۔ دھوکہ دہی تو کافروں کی سرشت میں شامل ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ کفار مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ سوامی کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد رامو نے میری طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اب میں کیا کروں؟ اسے ہوش میں لاؤ۔ میں نے اسے نیا حکم دیا۔ رامو نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، لیکن پانی موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے واش روم سے پانی لانے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ موقع ملتے ہی وہ شرارت نہ کر دے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا، اس کا ناک اور منہ بند کرو۔ یہ طریقہ میں نے اکثر جاسوسی ناولوں میں پڑھا تھا، اس لیے میں نے یہ طریقہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ تو مر جائے گا، رامو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ آسانی سے مرنے والا نہیں، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ بالآخر رامو نے میرے حکم کی تعمیل کی، لیکن وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں اس عمل سے سوامی مر نہ جائے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ سوامی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہوئے اور اس کا جسم یوں جھٹکے کھانے لگا جیسے اسے کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو، اس کی روح نکل رہی ہو۔ رامو آنکھیں پھاڑے سوامی کو جھٹکے کھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ ہٹانے کو کہا تو اس نے سوامی کا ناک اور منہ یوں چھوڑ دیا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اب سوامی کا جسم تو جھٹکے نہیں کھا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ لاشعوری کیفیت میں پلکیں جھپکائے بغیر مجھے تک رہا تھا، یوں جیسے وہ سکتے کی کیفیت میں چلا گیا ہو۔ میں نے رامو کی طرف دیکھا تو وہ بھی پھٹی آنکھوں سے سوامی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوامی کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ میری ذرا سی غفلت مجھے کسی مشکل میں مبتلا کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے رامو کو اشارہ کیا کہ وہ سوامی کے عقب میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ اس نے فوراً ہی میرے حکم کی تعمیل کی، اس طرح میں اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ سوامی چند لمحے تو سکتے کی کیفیت میں مجھے دیکھتا رہا، پھر جب وہ شعوری کیفیت کے عمل سے گزرا تو اس نے غیر ارادی طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن بندھے ہونے کی وجہ سے صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، تم؟ میں نے پستول کا رخ سوامی کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے سائے لہرائے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، سوامی، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے رتن کمار کے ٹھکانے کا بتا دو۔ سوامی کے چہرے پر یکلخت غصہ نمودار ہوا۔ وہ دانت پیستے ہوئے جواباً بولا، چھورے، تو زندہ نہیں بچے گا، میں تجھے کاٹ ڈالوں گا۔ فی الحال تو تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں نے اس کی دھمکی سے مغلوب ہوئے بغیر کہا، پستول کی ایک ہی گولی تمہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا خیال ہے تمہاری ساری اکڑ یہی نکل جائے؟ کہنے کے ساتھ ہی میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی سے لگا دی۔ میں نے غور کیا، سوامی کے بشرے پر پہلی بار خوف کے تاثرات ابھرے تھے۔ اس کی گردن کی ہڈی بھی ابھر کر معدوم ہوئی، شاید اس نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا۔ رکو، وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی خوف تھا۔
کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے رتن کمار کے ٹھکانے کا علم نہیں، سوامی مزید گویا ہوا، کیونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ دیپک کو تو پتا ہوگا نا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ جواباً اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، تاہم لمحہ بھر کے بعد اس نے استفسار کیا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور رتن کمار سے کیا چاہتے ہو؟ یہ سوال تم نے پہلے بھی پوچھا تھا، میں نے اسے یاد دلایا۔ ویسے بھی تم یہ سوال پوچھ کر کیا کرو گے؟ میرا مسئلہ رتن کمار سے ہے اور مجھے ہر صورت اس تک پہنچنا ہے۔ اگر تم مجھے اس کے ٹھکانے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں دیپک یا کسی اور سے بھی معلوم کر لوں گا، لیکن اس صورت میں تم اپنی جان سے جاؤ گے۔ گیند تمہاری کورٹ میں ہے، میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 منٹ دیتا ہوں، صرف 2 منٹ۔ اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا اور گولی چلا دوں گا۔ آخر میں نے دھمکی بھی دے ڈالی۔